اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے راز بستہ کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسین عدارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو، شہ سمنا تھے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، ہدایت ہو تو ایسی ہو نہایت ہو تو ایسی ہو، جہاں جس نے مدد چاہی وہی مشکل ہوئی آسان، غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو، مریدوں کو قیامت میں رہائی نارے دوزخ سے کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو، تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے تڑپ جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو، شہ سمنا کی مدحت سے نوید مغفرت پائی سخن کی اشرفی خستہ جو غایت ہو تو ایسی ہو۔ ناظرین کرام، 7ویں صدی ہجری میں ایران کے صوبہ خراسان میں حسینی سادات کی حکومت تھی، جس کا دارالحکومت شہر سمنان تھا۔ سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اس حکومت کے سربراہ تھے، جو ظاہری شان و شوکت کے ساتھ ساتھ باطنی خوبیوں کے بھی مالک تھے۔ حضرت سید سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک قابل اور باصلاحیت حکمران ہی نہیں تھے، بلکہ ایک متقی، پرہیزگار اور باعمل عالم بھی تھے۔ انہی کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا سید مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سرزمین ہندوستان میں جن بزرگوں کے فیض قدوم سے اسلام کی شمع روشن ہوئی اور اس شمع کی روشنی ہر چہار جانب پھیلی، ان مقدس ہستیوں میں سے ایک حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی ایک کرامت ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو دنیا کی دولت، دنیا کی ثروت و حکومت بھی مل جائے، لیکن اگر اولاد اس کے پاس نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں پھیکی نظر آتی ہیں۔ یہی کچھ حال تھا حضرت سید سلطان ابراہیم علیہ رحمت و رضوان کا۔ اللہ نے حکومت بھی دی تھی، دولت و شہرت بھی دی تھی، عزت و وقار بھی عطا فرمایا تھا، لیکن اب تک حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہمیشہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے نیک صالح اولاد کے لیے۔ چنانچہ شہر سمنان میں شیخ ابراہیم مجذوب نام کے ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سید سلطان ابراہیم اور ان کی اہلیہ حضرت سیدہ ملکہ خدیجہ خاتون اپنے شاہی محل کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک شیخ ابراہیم مجذوب آ گئے۔ سلطان اور ملکہ تعظیم سے کھڑے ہو کر ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود ان کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے۔ مجذوب نے پوچھا کہ ابراہیم، کیا تو اللہ سے بیٹا مانگتا ہے؟ اتنا سننا تھا، ملکہ اور سلطان کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلطان ابراہیم اور حضرت سیدہ خدیجہ خاتون یہ اکثر غمگین رہا کرتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر دعائیں مانگا کرتی تھی نیک صالح اولاد کے لیے۔ سلطان نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ حضرت شیخ ابراہیم مجذوب نے دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اب انتظار میں دن گزرتا رہا کہ وہ وقت سعید کب آئے گا اور ابراہیم مجذوب کی دعا کب بشارت اور خوشخبری بن آئے گی۔ ایک دن سلطان سید ابراہیم کو خواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 2 بیٹا عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک کا نام اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام عارف رکھنا۔ یاد رکھو کہ اشرف جو ہوگا وہ بڑا عارف و کامل ہوگا، اور اس کے علم و فضل کا زمانے بھر میں شہرہ ہوگا، اس کی پرورش اور تربیت بھی خاص طریقے سے کرنا۔
اب تو سلطان اور ملکہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ ابھی حضرت سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت میں 3 مہینے باقی تھے کہ پورے شہر سمنان میں آپ کے ولادت کی بشارت دی جانے لگی۔ سبحان اللہ! ایک مجذوب کو دیکھا گیا جو شہر کے گلی کوچوں میں نہایت بلند آواز سے یہ صدا لگاتا تھا اور اعلان کرتا تھا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار جہانگیر زماں اشرف دورہ تشریف لاتے ہیں۔ یہی صدا وہ بزرگ، وہ مجذوب گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر لگا رہا تھا۔ اس مجذوب کو سب سے پہلے شہر سمنان کے فصیل پر پہرا دینے والے ایک سپاہی نے دیکھا، کیونکہ رات کو ڈاکو اور لوٹیروں کے خوف سے شہر کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ رات کے سناٹے میں یہ آواز جب اس سپاہی کے کانوں سے ٹکرائی ہے تو وہ بہت حیران ہوا، لیکن اس کی حیرانی تب زیادہ ہو گئی جب اس نے مجذوب کو فصیل کے اندر دیکھا، کیونکہ فصیل کی اونچائی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی شخص بغیر کسی چیز کے ذریعے سے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ سپاہی پر خوف اور دہشت طاری ہو گئے اور وہ حیرت سے مجذوب کی جانب دیکھ رہا تھا، اور مجذوب کی آواز تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل بس ایک ہی صدا لگاتا تھا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار جہانگیر دورہ اشرف زماں تشریف لاتے ہیں۔ اس آواز سے شہر سمنان کے در و دیوار گونج رہے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ دیوانہ کون ہے اور کس کے آنے کی بشارت اور کس کے آنے کا اعلان یہ کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ وہی بزرگ ہے جنہوں نے سلطان ابراہیم کو نیک اور صالح فرزند کی بشارت دی تھی۔ آخر مجذوب کی دعا اور حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی، اور بڑی مدتوں کے بعد آرزوؤں کی دنیا آباد ہوئی، اور نہایت خوش اقبال، خوبصورت چاند سا چمکتا ہوا ایک بیٹا سن 708 ہجری میں حضرت سید سلطان ابراہیم کے گھر پر پیدا ہوا۔ پھر کیا تھا، ہر طرف خوشیوں کا ماحول ہو گیا، اور کیوں نہ ہوتا کہ جو اتنی مدتوں کے بعد، اتنی آرزوؤں کے بعد اور اتنا نیک صالح اولاد پایا تھا حضرت سید سلطان ابراہیم نے، کہ جس کے علم و فضل کا ڈنکا پورے دنیا میں بجنے والا تھا، اور جس کی بشارت خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی تھی۔